اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، دے دیتی تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پہ پڑی ہے، پر چوٹ
کے کلیجے پہ پڑی ہے زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی خوشنودی محمد و آل محمد صلوات جیسا کہ پہلے میں آپ تمام حضرات کے آگے گوش گزار کر چکا ہوں، آج کے پروگرام میں بات حدیث بات مجلس انشاءاللہ جھولے کی شبی برآمد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں پہ موجود رہیے اور اس میں شرکت فرمائیے، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ کل بھی تشریف رکھیے گا، اور شام غریبہ کی مجلس جو ہے وہ 9 بجے انشاءاللہ یہیں پہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ منگل کو یعنی کہ عاشورے والے دن 9 بجے آپ تمام حضرات تشریف لے آئیے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا 27 محرم کو بھی یہاں پہ جناب زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں یہاں پہ تابوت کی برآمدگی بھی ہوگی، مجلس بھی ہوگی۔ جناب ڈاکٹر سخاوت صاحب جو مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ایک ہمارے مومن نے کچھ یہاں پہ مجلس میں اور یہاں کے انتظامات میں کچھ حصہ ڈالا ہے۔ میری تھوڑی سی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ ان کے کچھ مرحومین ہیں، ان کا نام لے کے میں آپ سے درخواست کروں کہ ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما دیجیے۔ اور جو نام ہیں وہ ہیں سید منظور حسین کاظمی بن محمد علی، اور ہاشمہ بیگم بنت فضل حسین، زکیہ بیگم بنت یوسف حسین، سید محمد حسین ابن فضل حسین، سید محمد عاصم ابن سید محمد حسین، سید محمد عباس، سید حسن ابن محمد حسین، اور ناصر رضا شیرازی اور محمد و آل محمد ملکہ ناصر شیرازی اور اختر سلطان۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ آج جو ایک اور ضروری آپ سے انجمن گلستان زہرا کی طرف سے درخواست کی جا رہی ہے، اور آپ کے علم میں بھی کچھ چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جیسا کہ ہمیں مولا کے کرم سے یہاں پہ ایک آسائش میسر ہمارے ایرانی بھائیوں کی طرف سے کہ ہم یہاں پہ مجلس کا انعقاد کر لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اس جگہ کرایہ تو نہیں دیتے، لیکن جملہ جو اخراجات ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ بجلی کا خرچہ ہے، چاہے وہ اور دوسرے لوازمات ہیں جس میں انجمن کو اس میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس میں پیسے جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ بالکل فری جگہ ہمیں مل جاتی ہے، اس میں جمعراتیں بھی شامل ہیں، اس میں یہ محرم کے پروگرام بھی شامل ہیں، اور بہت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجالس کے لیے کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، وہ تمام انجمن جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنے سال اس میں مجلس کا انعقاد ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کر رہی ہے کہ جلد سے جلد اپنی جگہ کو حاصل کر لی جائے۔ شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کڑوے شاہ صاحب کی پوری محنتیں ہیں، پوری کاوشیں، کوششیں کہ ہم سے جلد اپنی زمین یا کوئی اپنی جگہ حاصل کریں، تاکہ یہ کہ اپنے وقت کے حساب سے اور اپنی مرضی سے جو اپنی فنکشنس ہیں وہ منعقد کرتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، میں یہاں پہ ہم نے کوئی فنڈ ریزنگ کا
کوئی ایسا سلسلہ نہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن انجمن گلستان زہرا جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ انجمن ہے، اور اگر کوئی صاحب بھی اس میں ڈونیشن دیتے ہیں یا جو عطیہ بھی دیتے ہیں وہ ٹیکس کے لیے بھی ڈیڈکٹیبل ہے، آپ کو باقاعدہ رسید دی جائے گی۔ تو آپ تمام حضرات کے تعاون سے آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ مجالس آج تک ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ یہاں آتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں اور ہر طریقے سے معاونت بھی کرتے ہیں مجالس میں۔ یہاں پہ جو نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ بھی ہے، لیکن ان سارے اہتمام کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں معاونت کریں تو یہ سلسلہ اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا اور اس میں ترقی دی جائے گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی معاونت آپ کرنا چاہیں، کبھی عباس کاظمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انجمن کو ہمارے سربراہ ہیں، جس طریقے سے بھی چاہیں ان سے بات کیجیے، اگر آپ جو بھی معاونت کرنا چاہیں کریں، تاکہ یہ انجمن دن بدن آپ کے لیے اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کا انعقاد کرتی رہے۔ محمد و آل محمد صلی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ یہ دعا آپ تمام حضرات کے لیے بھی، انجمن کے لیے بھی، انجمن کی ترقی کے لیے بھی، یہ تمام پروگرام یہاں ہوتے رہیں اور آپ تمام حضرات شرکت کرتے رہیں۔ انجمن کے جو اراکین ہیں، جن کی محنتیں اس کاوش میں شامل ہیں، ان تمام حضرات کے لیے پاک پروردگار سے دعا کریں کہ اس ذکر کے صدقے میں، ان دنوں کے صدقے میں اگر کوئی بھی بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقے میں پاک پروردگار اس کو صحت عطا فرمائے۔ اگر کوئی جملہ مشکلات ہیں پاک پروردگار ان کو دور فرمائے، اور پاک پروردگار کسی قسم کے بھی جو جملہ حاجات ہیں، کچھ لوگوں کی ایسی حاجات ہیں جو اس مالک کو پتہ ہے یا ہمارے مولا کو پتہ ہے، پاک پروردگار تو جو واسطہ ہے کربلا والوں کا، ان کے صدقے میں تمام کو بات محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخواست کروں کہ مولانا جواد صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب کریں۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ حیدری، یہ تو دعا بھی ہے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور درخواست برائے مہربانی وہ بالکل دروازے پہ، اور یہ جگہ ساری خالی پڑی ہے، تشریف لے آئیے آگے آگے آجی پلیز، جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان کو سب سے آگے آنا چاہیے۔ جی 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 بالکل آجیے، اور آگے بڑھائیے بڑھائیے۔ یہ دیکھیں یہ جگہ سب خالی پڑی ہوئی، تھوڑے تھوڑے سے۔ Which car is that? I think there's a blue Chrysler. There's also potentially other cars. If cars are at the middle, please remove them. Okay, blue Chrysler. کسی کی ہے گاڑی آپ میں سے؟ اگر کسی گاڑی ایسی ہے جو یہاں پیچھے کھڑی ہے تو برائے ایرانیاں نہیں ہونی، اعلان کر دو اپنے ادھر گڈی نہیں ہے، ساری نہیں ہے ادھر سائڈ پہ ساری اعلان کر دو تاں تک چلی۔ تھلے تو اسپیکر نہیں کھلے گا، میں تھلے جا کے کرا دیں۔ چلو ٹھیک۔ محمد علی محمد صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي
المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى صلوات. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today it's 8 Muharram Haram, 1436 year of Hijrah. And continuously we are discussing about the life in hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, everyone one day he will taste the death. كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون. And you will be returned towards Allah subhanahu wa ta'ala, to us. Now, mu'mineen, is there any proof that there is a life in hereafter? So we brought some of the proofs in our previous lecture. From today, inshallah, we will discuss about the day of resurrection, Qiyamah. There are many verses in Quran Majid, there are many proofs that when a person dies, Allah subhanahu wa ta'ala will bring him back on the day of judgment. The first proof is related to our intellectual, our aql. When we sleep, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, a man dies when he sleeps. Allahu yatawaffal anfusa hina mawtiha. Allah gives death to the person who dies. Wallati lam tamut fi manamiha. And those who sleep, Allah gives them death. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى. If your death is written while you are sleeping, so Allah subhanahu wa ta'ala takes the soul from your body totally. But those who have more life, Allah returns back their soul. So to understand the day of resurrection, it is important to understand our sleep. When we sleep, we die. And we wake up, we get alive once again from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whenever he used to wake up in the morning, he used to say, Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. All praises are to Allah subhanahu wa ta'ala, who gave life to me after my death, which means sleep. Wa ilayhi nushur. And on the day of the resurrection, everyone will come back to Allah subhanahu wa ta'ala. The other proof is around us. We have to ponder. Like for example, in autumn, leaves from trees, they fell down. And from same place, Allah subhanahu wa ta'ala create the others leaves. So similarly, when a person dies, Allah subhanahu wa ta'ala is capable to create him once again. There is a verse in Quran Majid, Surah Taha, verse 55. Allah says, Minha khalaqnakum. We have created you from earth.
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, and we will return you to this earth. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعَالَةً أُخْرَى, and Allah subhanahu wa ta'ala will bring you back once again from this earth. Now here, there is another argument how we can understand the day of resurrection. Allah subhanahu wa ta'ala says, when you invent a new thing in your life. So first time creating anything, like for example, a rocket, computer, first time it was very hard to create, to invent. But when you have invented one thing, one time, it is easier for you to create it once again. So same formula is with Allah subhanahu wa ta'ala. He says, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala said, He created you once. So creating once again on the day of resurrection is easiest for Him. Now, mu'mineen, there are many events which are related to Qiyamah. And in our Usul again, which we are discussing for our English lecture, for our Urdu lecture, the last asl is Qiyamah. There are many verses in Quran Majid, approximately 70 names are mentioned about Qiyamah in Quran Majid. Azifah, Qari'ah, Qiyamah. And there are 2 surah which are dedicated by Allah subhanahu wa ta'ala for the day of resurrection. Surah Waqi'ah and Surah Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Waqi'ah, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. When Qiyamah did occur, the word is in past tense. Still, there is a time for Qiyamah. But in Arabic language, if anything, Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. If anything which is important and it's sure to be happen, then Allah subhanahu wa ta'ala, what sentence He used the past tense. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. There is no soul who can deny the day of resurrection. And it is very near to us, mu'mineen. Allah subhanahu wa ta'ala says, you have forgotten the day of judgment, you have forgotten the Qiyamah. It is very close to us. اقتربت الساعة وانشق القمر. The hour has drawn near and the moon is split. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. They see Qiyamah in distance, but it is near and closest to you. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. No one can deny the day of judgment. And mu'mineen, one day of Qiyamah is prolonged for 50,000 years. One day of Qiyamah. Surah Ma'arij verse 4, كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. 50 years. One day of Qiyamah. What will happen on the day of Qiyamah? خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. When Allah subhanahu wa ta'ala bring you back, so this day will be lowering some people and exalting some others. Now mu'mineen, on this earth, those who believe in Ali ibn Abi Talib Wilayah, they have been lowered in communities, in our communities. Mu'min and oppressors are those who have status in the eyes of kuffar. But on the day of judgment, mu'mineen will have, and they will enjoy the status which is given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. So on the day of judgment, the one who is oppressor, he will be lowered by Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mu'mineen, on that day, everyone will run away from each and another. Allah says, يَوْمَ يَفَرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. A man will run away, will flee from his own brother. وَأُمِّهِ, from his mother. وَأَبِيهِ, from his father.
وَصَاحِبَتِهِ, from his wife and husband, وَبَنِيهِ, from his sons and children. لِكُلِّ امْرَئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, everyone will have enough concern for their own. Why we will run? Why people will run? Muslimin, because they misguided each and another on this earth. That's why they will run away, they will flee from each other. The son will tell to his father, because of you I am going to hell. You misguided me on earth. You did not bring me towards Allah subhanahu wa ta'ala and Ahlul Bayt alayhi wassalatu wassalam. And then father will return and tell to son, I gave you choice. You follow my path on your own, so I am not responsible. And when everyone will look the punishment, what they have done, the mother who is very kind to his child, on the day of judgment, she will not be capable and ready to bear the punishment on behalf of her child. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No one will bear the burden of sins of other on the day of judgment. So for this reason, we need to fulfill our obligation on earth, in this world, so we can benefit on the day of judgment when Allah subhanahu wa ta'ala will bring us back on earth. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک سب مل کر صلوات پڑھیں پر محمد و عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو کا یہ نواں سلسلہ ہے اور 8 محرم الحرام ہے. آپ کی خدمت میں مسلسل توحید، عدل، نبوت اور امامت پر گزارشات پیش کیے گئے، اور ہمارا موضوع ہمارے عقائد تھا، اور 2 دن سے مسلسل ہماری گفتگو امامت پر ہو رہی ہے. آج اور کل بھی انشاءاللہ امامت پر کچھ معروضات پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ سبون کی مجلس میں اصول دین کی آخری اصل قیامت پر گفتگو کی جائے گی. لیکن قیامت پر گفتگو ڈرانے کے لیے نہیں ہوگی، قیامت کی شوق میں ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امامت کی بحث کو سن کر سبون کی مجلس میں نہ آئے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے گئے، اس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے بعد خلیفہ خود رسول گرامی قدر نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر منتخب کیا. اس کے بے شمار دلائل تھے امامت کے مرتبے کو، امامت کے منصوص من اللہ ہونے کو. کل ہم نے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث منزلت کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ علی رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، یا علی، اے علی، اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہو کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ولو کان لکنتہ، اگر کوئی نبی بھی ہوتا تو وہ آپ علی ابن ابی طالب ہوتا. عزیزان گرامی، اب اس حدیث سے مولا امیر المومنین کی خلافت کا منصب خلیفہ بلا فصل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو مقدمتاً آپ سے یہ بات عرض کروں کہ کبھی ہم قرآن مجید کی تفسیر احادیث ائمہ سے کرتے ہیں، احادیث رسول